نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتا۔ فرمایا اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگی جائے، رب کریم مقبول فرماتا ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ایک فرشتے نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے خالق کون و مکان، آپ نے جسے خلیل ہونے کا شرف بخشا ہے، مجھے اس کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم کی تمام عمر تمہارے سامنے ہے، ہم نے اسے جتنے امتحانوں میں سے گزارا وہ تمہارے مشاہدے کے لیے کافی نہیں۔ اس فرشتے نے حق تعالی سے عرض کیا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان سے پاس ہو کر گزرے ہیں، وہ آپ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ لیکن اس فرشتے نے دست ادب عرض کی، اے رب کائنات، میں اپنے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا ہوں، مطالبہ ہنوز برقرار ہے۔ رب تعالی نے اس فرشتے سے فرمایا، جاؤ اجازت ہے، تم میرے خلیل کو میری محبت میں سرشار پاؤ گے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک فرشتہ انسانی خوبرو حسین و جمیل انسان بن کر آن پہنچا اور نہایت دلکش شیریں انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح و تعظیم و تکریم کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس فرشتے نے با آواز بلند کہا، اے رب کائنات، تمام جہانوں کا پالنے والا، میں تیری کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کروں، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا شکر ادا کیوں نہ کروں، مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ یہ کلام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے قرار ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، یہ کلام تجھے کس نے سکھایا ہے؟ یہ تو میرے پروردگار کی تعریف ہے جسے سن کر میرا رب مجھے اپنے قریب دکھائی دے رہا ہے، تو مجھے ایک بار پھر یہی کلام سنا دو۔ فرشتے نے کہا، یہ کوئی مفت میں حاصل ہونے والی چیز نہیں، اس کلام کی قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام کے ریوڑ کی آدھی بکریاں لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا، یہ میرا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، تم یہ کلام دوبارہ مجھے سنا دو اور میری بکریوں کا آدھا ریوڑ تمہارا، کیا تمہیں منظور ہے؟ اس فرشتے نے نہایت خوش الخانی سے وہی کلام دوبارہ پڑھا۔ جب اس فرشتے نے دوبارہ حق تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کے ساتھ حمد و تعریف بیان کی، آپ علیہ السلام کی بے قراری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ التجا کی، ایک بار مزید اور سنا دیجئے۔ اس فرشتے نے بقیہ ریوڑ کا مطالبہ کیا، آپ علیہ السلام نے بخوبی قبول کر لیا۔ فرشتے کی آواز کا جادو اور اللہ کی سچی محبت سے آپ علیہ السلام تڑپ اٹھے۔ لجاجت بھرے انداز میں تیسری مرتبہ کہا، مجھے اپنے حق تعالیٰ کی یہی تعریف اور سنا دیجئے، میں تمام عمر آپ کی یہ بکریاں تیرا غلام بن کر چراؤں گا، بس ایک بار مجھے میرے رب کریم کی یہی تعریف کے الفاظ دوبارہ سنا دیجئے۔ فرشتے نے کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اے ابراہیم آپ پر سلامتی ہو، میں ایک اللہ کا فرشتہ ہوں، اپنا راز اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ سے پوشیدہ رکھا اور تم اس امتحان سے کھرے گزرے۔ تمام ایوب سے پاک بے نیاز ذات اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن بندوں میں سے کون ہے جو اس کا کامل عاشق ہونے کا دعوے دار ہو؟ کتنے ہی منصور اسے پانے کی جستجو میں انا الحق کا نعرہ بلند کرتے ہوئے پیوند خاک ہو گئے۔ رب کائنات نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ انہوں نے درس دیا کہ یہ زندگی عارضی ہے اور دنیا کے لوازمات آرام و آسائش کے لیے تو ضرور ہیں، لیکن اگر کوئی انسان ان میں ڈوب جائے تو وہ صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے صراط مستقیم پر قائم رہنے کے کچھ اصول بتائے ہیں جو درج ذیل یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وسائل کو مقصد حیات نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں انہیں شکر کے ساتھ استعمال کرو، ترجیح اول اور زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے، کیونکہ اسی نے تمہیں اور تمہارے وسائل کے علاوہ تمام جہانوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ سب مختلف وقتوں اور قوموں تک ان قواعد و ضوابط کو عوام تک پہنچانے کے لیے صحیفے اور آسمانی کتب نازل فرمائی ہیں، لہٰذا یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ آخر میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ
अलैहि वआलैहि वसल्लम ने पूरी नूए इंसानी को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। आरिफीन का कहना है कि अल्लाह ताला जिसे अपनी जात का ध्यान नसीब कर दे तो उसे खुलूस का पैकर बनाकर उसमें ऐसी कशिश पैदा कर देता है जिसकी मखलूक खुदा उसकी दीवानी हो जाती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे घर में शब्बे बसरा की बारी थी। रात का वक्त हुआ, मैं सो रही थी। रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को बिस्तर पर न पाया। मैं घबरा कर आपको तलाश करने के लिए बाहर आ गई। तलाश करते करते जन्नतुल बकी मुबारक कब्रिस्तान जो कि आपके घर के पास ही था वहां पहुंची तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए दुआ में मसरूफ पाया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे खयानत करेंगे? मैंने अर्ज किया कि ये बात नहीं है, लेकिन मैंने ये गुमान किया कि आप अपनी किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला 15 शाबान की रात को आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमा होता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 15 शाबान की शब आए तो रात को क़याम व इबादत में गुजारा करो और इसके दिन में रोजा रखो। बस बेशक सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला अपनी खास रहमत नाजिल फरमाकर इरशाद फरमाता है, कोई तुम में से मगफरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्शिश दूं? है कोई तुम में से रिज्क मांगने वाला कि मैं उसको रिज्क अता कर दूं? है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसको आफियत अता कर दूं? ये आवाज तुलुए फजर तक मुसलसल आती है। एक हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद वारिद हुआ है कि 3 आदमी कयामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साया में होंगे, जिस दिन उसके साया के सिवा किसी चीज का साया न होगा। एक वो शख्स जो किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करे, दूसरा वो जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे, तीसरा वो जो मेरे ऊपर कसरत से दरूद पाक पढ़े। एक हदीस में इरशाद होता है कि मुझ पर दरूद शरीफ की कसरत करो क्योंकि कब्र में पहले तुमसे मेरे मुताल्लिक सवाल होगा। एक और हदीस पाक में है कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में एक कुब्बा अता किया है जिसकी चौड़ाई 300 साल की मुसाफत है और इसे करामत की हवाओं ने घेर लिया है। इस कुब्बा मुबारक में सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर कसरत से दरूद पाक पढ़ते होंगे। एक हदीस में आया है कि तुम्हारा मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ना कयामत के दिन पुल सरात के अंधेरे में तुम्हारे लिए नूर होगा और जो शख्स ये चाहे कि कयामत के दिन उसे अजर का पैमाना भर कर दिया जाए, उसे चाहिए कि वो मुझ पर दरूद पाक की कसरत करे। एक और हदीस पाक में है कि तुम में से जो मुझ पर दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ेगा कयामत के दिन मैं उससे मुसाफिहा करूंगा। एक और हदीस में है कि तुम में से कोई मेरे ज्यादा करीब जन्नत में उस वक्त होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेगा, उसको जन्नत में हूरें ज्यादा दी जाएंगी। एक और हदीस पाक में है कि जो शख्स मुझ पर दिन भर में 50 दफा दरूद शरीफ पढ़ता है या मेरा जिक्र करता है और मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता रहता है, इनके घरों में बरकतें नाजिल होती हैं और परेशानियां तंग दस्तियां दूर होती हैं। या कोई बंदा किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए, वो मुझ पर दरूद शरीफ की कसरत करे क्योंकि दरूद शरीफ परेशानियों, दुखों और मुसीबतों को ले जाता है, रिज्क बढ़ाता है और हाजतें भर लाता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जिसने मुझ पर दिन में 1000 दफा दरूद शरीफ पढ़ा वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि वो जन्नत में अपनी आराम गाह न देख ले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का एक और इरशाद मुबारक है कि कयामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर कुछ गिरोह वारिद होंगे जिनको मैं दरूद शरीफ की कसरत की वजह से पहचानता हूँगा। हजरत वाहब बिन मंबा फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 200 साल तक खुदा ताला की नाफरमानी की, फिर वो मर गया तो बनी इसराइल ने उसे कूड़े के ढेर पर डाल दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बजरिया वही हुक्म दिया कि जाओ वहाँ से उठाकर इसकी नमाज जनाजा अदा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया
کہ اے رب کریم، بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے۔ حق تعالی نے دوبارہ وحی فرمائی، واقعی وہ ایسا ہی شخص تھا، لیکن وہ جب بھی توریت کی تلاوت کے لیے کھولتا اور اس میں گرامی احمد مجتبی پر نظر پڑتی تو وہ اسے بوسہ دیتا اور اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا اور میرے آخری نبی پر درود شریف بھیجتا، تو میں نے اسی عمل کی بدولت میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے اور 70 حوروں سے اس مشہور نافرمان کا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے، اس پر انہیں ایک سفید گنبد نظر آیا۔ انہوں نے اسے ہر طرف سے گھوم کر دیکھا اور بہت ہی متعجب ہوئے، پس ان پر وحی نازل ہوئی کہ کیا آپ اس سے بھی حیران کن راز سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں کہ جسے آپ پر آشکارا کر دیا جائے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں رب کریم۔ چنانچہ وہ چٹان پھٹ گئی، اس میں سے ایک آدمی سبز رنگ کا عصا لیے باہر آیا، اس کے پاس انگوروں کی ایک بیل لگی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ یہ میری روزانہ کی خوراک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس پتھر میں کب سے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں خیال کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر تیرے ہاں اور کوئی بھی فضیلت والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو بھی نصف شعبان کی شب بارات کو 2 نفل ادا کر لے گا تو وہ 2 نفل اس کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کاش میں بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے، پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل امین علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی نصف امت کو جہنم کی آگ سے آزادی فرما دی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ فرمایا اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگی جائے رب کریم مقبول فرماتا ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ وَإِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے نیک دلی خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔